جامع ترمذی کتاب الزہد میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ یہ اتنی پرکشش حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ مسلمان ہونے پر جتنی ہمیں خوشی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں دوسری خوشی ہمیں یہ حدیث سن کر ہوئی، یعنی یا ہم بے تحاشا خوش اس دن ہوئے تھے جس دن لات منات عزا بت پرستی سے توبہ کر کے اللہ کی وحدانیت کو ہم نے تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر خوشی ہمیں ملی تو وہ اس دن ملی جس دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ بالکل چھوٹی سی حدیث ہے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوشی کا جو پہلو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آسان کام اور بہت بڑی خوشخبری کے ساتھ جوڑ کر اسے پیش کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اپنی تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، انشاءاللہ صحیح ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ اس دوران ایک اعرابی جہوری الصوت طبی طور پر اونچی آواز والا وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا متی قیام الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ سوال سن لیا لیکن اس موقع پر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے آپ فارغ ہوئے، ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ آپ نے کہا کیا پوچھا تم نے؟ کہا میں نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لہا، آپ کی قیامت کے حوالے سے تیاری کی کیا صورت حال ہے؟ سوال ٹھیک نہیں تھا۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بابرکت ہستیاں ہیں جن کے سوال ٹھیک کراتے کراتے انسانیت کو اللہ جنت کے راستے دیتے ہیں۔ یہ تو ان کے ایسے سوال کا جواب ہے جس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اور جو ان کے اقدامات اور سوالات وہ ہوں جن پر آپ نے شاباش دی ہو تو سبحان اللہ وہ تو مشعل راہ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تمہاری میاں تیاری کیا ہے؟ تم جو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو یہ پوچھنا چاہیے کہ قیامت کی تیاری کیا کروں، یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت لانا اللہ کا کام ہے، تیاری کرنا بندے کا کام ہے۔ بندہ وہ کام نہیں پوچھتا جو اس کے ذمہ ہے، وہ کام پوچھتا ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ اسے اپنے کام کی فکر ہونی چاہیے، یہ اللہ کے کام کے بارے میں پوچھتا ہے۔ سوال ٹھیک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیا ہے؟ دیہاتی تھا لیکن شعور مند تھا، وہ سمجھتا تھا کہ قیامت کی تیاری کے لیے روزوں اور نماز اور صدقات کی ضرورت ہے۔
کتنے ہی آج کے تعلیم یافتہ ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ قیامت کی تیاری کے لیے عمل نہیں کرنے پڑتے. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے تعلیم یافتہ کہتے ہیں بھئی تم نمازوں کے زور پر جاؤ گے اور ہم رحمت کے زور پر جائیں گے. تو بے نمازیوں پر رحمت کرے گا اور نمازیوں پر غضب کرے گا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کسی کو کیا لگتا ہے کہ کوئی عمل کے زور پر جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ وہ دروازے کھولے، بلا لے، سجدے کا موقع دے، رکوع کی توفیق دے، تسبیح و تحلیل کی زبان کو جرأت. اور کیسی رحمت ہوتی ہے بندے کے لیے؟ رحمت کی نشانی یہ ہے. بلڈنگیں، کوٹھیاں رحمت کی نشانی نہیں ہے، توفیق رحمت کی نشانی ہے، چناؤ رحمت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. ما اعددت لها کثیرا من صیام ولا صلاۃ. نمازی ہوں لیکن زیادہ نمازیں نفلیں نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہوں لیکن زیادہ نہیں رکھتا. تیاری تو ناقص ہے، تیاری تو ناقص ہے. اور اچھی تیاری کی نشانی یہی ہے کہ بندے کو یہ لگے کہ ہے میری تیاری ناقص ہے. جسے یہ لگتا ہے کہ میری تیاری کامل ہے، یہ اس کے نقص کی علامت ہے. وہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ایمان کی علامت عمل کے ساتھ ڈرتے رہنا، نفاق کی علامت بد عملی یا بے عملی کے ساتھ پر امید رہنا. وہ عمل بھی نہیں کرتا اور جنت کے بھی اعلیٰ درجے کی خواہش رکھتا ہے. وہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے سلف صالحین اس ذکر کیا کرتے تھے. اصحاب رسول اللہ کی عاجزی، آخر شاگرد یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ سے جتنا بن پایا اس میں انہوں نے کسر نہیں رکھی، اس میں انہوں نے کسر نہیں رکھی. اللہ ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مجھے تو یہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئے، سجدے کرتے ہوئے نظر آئے. ان کے دل کو میں نے دیکھا، دکھاوا تو نہیں کر رہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نے ان کے دلوں کو دیکھا تو میں پہچان گیا کہ اللہ کی رضا کے علاوہ ان کا اور کوئی ارادہ نہیں. یہ سچے سچے ہیں. ان کے شاگردوں کا عالم یہ ہے، سلف صالحین کہتے ہیں کہ انہیں پہلے بتا دیا جاتا کہ فلاں بن فلاں فلاں تو نے فوت ہونا ہے، ایک عمل بڑھا نہ سکتا. جتنی رفتار چل رہی تھی وہی چلتی رہی، چاہے پتہ چل جائے چاہے نہ چلے. امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن مطرف، ان کے متعلق ان کے ساتھی کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا تھا ابن مطرف کے بارے میں کہ اگر اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے فلاں ٹائم پر آپ کی وفات ہوگی تو ابن مطرف اسی طرح ہی چلتا رہتا جس طرح چل رہا تھا. کوئی اضافی بھاگ دوڑ اسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس نے خلا رکھا ہی نہیں. تو شاگرد ایسے ہیں تو استاد کیسے ہوں گے؟ شاگرد ایسے ہے تو استاد کیسے ہوں گے؟ عربی سمجھتے ہیں دعووں سے کام نہیں چلتا، اظہار محبت سے کام نہیں چلتا، محض کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں. عربی سمجھتا ہے اس بات. ما عادت لها کثیرا من صیام ولا صلاۃ. نماز روزے کی تیاری تو میری ناقص ہے. تھی اچھی تیاری، لگتی ناقص تھی. یہ عاجزی اور انکساری، یہ کسر نفسی ہے. یہاں آپ نے یہ نہیں کہا بھئی تو کیا فکر کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا، میں تجھ سے محبت کرنے والا، نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ بے فکر ہو، کوئی نمازوں شمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ما عادت لها کثیرا من صیام ولا صلاۃ. زیادہ نمازیں روزے میری تیاری نہیں ہے. ولاکنی احب اللہ ورسولہ. ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں، میں کھوٹا نہیں. آپ دیکھیے وہ محبت بھی کر رہا ہے، نماز بھی، وہ محبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پھر نماز روزے کے تکلف کی کیا ضرورت، تو سچا محبوب تھا، تو سچا محب تھا، کافی ہے، تیری جب محبت بن گئی ہے اب نمازوں کی تجھے کیا ضرورت۔ آپ نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تھوڑی نمازیں روزے ہیں، باقی میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رچ کے کرتا ہوں۔ اگر خالی محبت کا دعویٰ ہوتا تو جواب وہ نہ ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ اگر تعمیل نہ ہو تو محبت کے دعوے کو قرآن کی روشنی میں اللہ کے یہاں پذیرائی نہیں ملتی ہے۔ یہودی لڑ پڑے عیسائیوں سے، عیسائی لڑ پڑے یہودیوں سے۔ آج مناظرہ ہے اور مناظرے کا موضوع یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہودی تھے اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائی تھے، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، اپنے اپنے دعوے کیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ابراہیم نصرانی تھے علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا تم دونوں سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کیوں تعلق نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ہم دونوں محبت کرتے ہیں، اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، اللہ کا خلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے عملوں کو دیکھ لو، کوئی بات ملتی ہے تمہاری ابراہیم علیہ السلام سے؟ کوئی طریقہ ملتا ہو؟ اللہ فرق کیا ہے؟ کان حنیفم مسلمہ، وہ فرما بردار بھی تھے، عقیدے والے بھی تھے۔ نہ تم عقیدے والے نہ تم فرما برداری والے، محض دعویٰ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ نے رد کر دیا۔ اللہ میں سچی محبت کرنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں تجھے سمجھاتا ہوں، یہ کر، میں مان لوں گا کہ واقعی تو ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ کہا کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، میں تجھ پر نظر رکھوں گا اگر تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، میں مان لوں گا کہ تو محبت کرتا ہے۔ اگر تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا تو میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں۔ قاعدہ تو مل گیا نا پیارے بھائی، قاعدہ مل گیا کہ اگر دعوے کے ساتھ اتباع ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تعمیل ہے، فرما برداری ہے، رب کے یہاں قبول ہے، اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو اللہ کے یہاں ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ الا انی احب اللہ ورسولہ، صحابی نے کہا جتنی ہو سکتی ہے تیاری کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے تھوڑی ہے، محبت میں سچی کرتا ہوں، کھوٹا میں نہیں۔ آپ نے فرمایا انت مامن احببتا، ٹریک پر تو چل رہا ہے، صراط مستقیم پر تو ہے، نمبر پورے کوئی نہیں لے سکتا، البتہ تو ان کے ساتھ جن سے تو محبت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آپ نے خوشخبری دی تیری تھوڑی نمازیں، روزے، تیری سچی محبت یہ تجھے روز قیامت محمد رسول اللہ کا ساتھی بنا دے، رسول اللہ کا ہمسایہ بنا دے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فوراً ہم نے کہا اس کے لیے یا سب کے لیے؟ آپ نے کہا سب کے لیے، یہ قانون سب کے لیے ہے۔ فما فرحنا، ہم نے کوئی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس پر ہم خوش ہوئے ہوں، اتنے فرحنا بہذا الحدیث، اسلام لانے کے بعد جتنے اس حدیث پر ہم خوش ہوئے، ہم کسی اور حدیث پر اتنے خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ہم محبت تو سچی کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنا بس ہے نماز روزوں کا بھی ہم خیال رکھتے تھے۔ گویا ہم بھی ٹریک پر چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے جا بنیں گے۔ بخاری کے الفاظ ہیں اسی لمحے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تو گواہ بن جا، میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، تیرے نبی کے ساتھی ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر ابن خطاب سے محبت کرتا ہوں۔ ابھی تیرے نبی نے دعویٰ کیا ہے، انت وعدہ کیا ہے، انت مامن احببتا، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا، اس وعدے کو اے اللہ تو پورا کرنا، مجھے روز قیامت محمد رسول اللہ کا ابو بکر و عمر کا ہمسایہ بنا دینا۔ بس اکتفا کرتے ہیں تو سچی محبت تعمیل کے ساتھ ہے۔ اللہ توفیق نصیب۔
شکریہ. جزاک اللہ.